آج کی کہانی بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے۔ آج کی کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے کالے جادو کی وجہ سے ایک ہستی بستی فیملی تباہ ہو گئی، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ کالا جادو کروانے والوں کا انجام کتنا بھیانک اور خوفناک ہوا۔ یہ کہانی ہمیں زیارت سے ارم نے بھیجی ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں انہی کی زبانی۔ میرا نام ارم ہے اور میرا تعلق بلوچستان کے خوبصورت اور سرد علاقے زیارت سے ہے۔ یہ جو داستان میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ کوئی بہت پرانی کہانی نہیں ہے۔ یہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے ہی اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک ایسی داستان جس نے میری خوشیوں بھری دنیا کو ایک ایسے آگ میں جھونک دیا جس کے شعلے آج بھی میری روح کو جھلسا دیتے ہیں۔ 5 سال پہلے میری شادی ہوئی۔ میرے شوہر کا نام رحمان ہے اور وہ اس وقت ایک سرکاری محکمے میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھے۔ ان کی تنخواہ بہت اچھی تھی اور ہمیں سرکار کی طرف سے ایک چھوٹا سا لیکن بہت خوبصورت فلیٹ بھی ملا ہوا تھا۔ شادی کے بعد میں بھی ان کے ساتھ اسی فلیٹ میں شفٹ ہو گئی۔ ہماری چھوٹی سی مکمل فیملی تھی، میں، میرے شوہر اور میری ساس۔ میرے سسر کا انتقال ہماری شادی سے 10 سال پہلے ہو چکا تھا۔ ہم بہت پرسکون، خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اچانک رحمان کا ٹرانسفر زیارت سے لاہور ہو گیا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ میری ساس، جن کو اردو ٹھیک سے بولنی نہیں آتی تھی اور جنہوں نے پوری زندگی زیارت کے انہی وادیوں میں گزاری تھی، انہوں نے اپنے آبائی شہر یعنی کہ زیارت کو چھوڑ کر لاہور آنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے دوسرے بیٹے کے گھر چلی گئیں۔ اس طرح مجھے اور رحمان کو مجبوراً اپنی فیملی سے دور ایک بالکل نئے شہر میں اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنا پڑا۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، صرف میٹرک کی تعلیم حاصل کی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی گاؤں کے سادے ماحول میں گزاری تھی۔ جب میں پہلی بار لاہور آئی تو اس شہر کی پر رونق، تیز رفتار زندگی دیکھ کر شروع میں بہت ڈر گئی۔ ہر طرف لوگوں کا ہجوم، گاڑیوں کا شور، اونچی اونچی عمارتیں۔ مجھے لگا میں اس نئے ماحول میں اکیلے کیسے رہوں گی، لیکن رحمان نے میرا بہت ساتھ دیا اور وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی اس شہر کے رنگ میں رنگنے لگی۔ ہماری شادی کو جب تقریباً 14 مہینے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چاند جیسی بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ ہم نے اس کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کے آنے سے ہماری زندگی جیسے مکمل ہو گئی۔ میں پورا دن اس کے ساتھ مشغول رہتی، اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں پر خوش ہوتی، اور جب رحمان شام کو آفس سے تھک ہار کر آتے تو فاطمہ کو دیکھتے ہی ان کی ساری تھکن دور ہو جاتی۔ وہ گھنٹوں اس کے ساتھ کھیلتے۔ ہماری زندگی واقعی ایک مثالی اور خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی تھی۔ کچھ عرصے بعد میری 2 چھوٹی بہنیں نمرا اور کلثوم، جن کی عمر تقریباً 20 اور 18 سال تھی، ہمارے پاس لاہور رہنے کے لیے آئیں۔ وہ دونوں بھی پہلی بار اتنے بڑے شہر میں آئی تھیں۔ ہم نے انہیں پورا لاہور گھمایا، انہیں نئے نئے کھانے کھلائے اور ہم سب نے مل کر بہت اچھا وقت گزارا۔ مالی طور پر بھی ہم بہت مضبوط تھے اور جسمانی طور پر بھی بالکل تندرست۔ شہر کے لوگوں میں بلڈ پریشر اور شوگر جیسی بیماریاں عام تھیں، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ ہمارے خاندان میں ایسی کسی کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ ہماری لائف سچ مچ بہت پرسکون تھی۔ ایک دن رحمان جب آفس سے گھر آئے تو ان کی حالت بہت عجیب تھی۔ ان کا چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ انہوں نے اپنے سر کو پکڑتے ہوئے کہا، میرے سر میں شدید درد ہے اور یہ درد برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بنا کچھ کھائے یا مجھ سے کوئی اور بات کیے سیدھا کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں انہیں نہ جگاؤں اور وہ فوراً ہی سو گئے۔ اس دن انہوں نے فاطمہ کے بارے میں بھی نہیں پوچھا، جس کے بغیر ان کا ایک پل نہیں گزرتا تھا۔ مجھے ان کا رویہ بہت عجیب لگا، لیکن میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ شاید آفس میں کام کی زیادہ تھکن کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھے تو وہ بالکل ٹھیک تھے، ان کے سر کا درد جا چکا تھا۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس بات کو بھول گئے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد رحمان کے آفس کے ایک کولیگ اپنی وائف اور بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر ڈنر پہ آئے۔ ان کی بیٹی کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ میں ان کی فیملی کے ساتھ پہلی بار مل رہی تھی۔ ان کی بیوی، جن کا نام افشا تھا، دیکھنے میں بہت ہی خوش مزاج اور ملنسار خاتون لگ رہی تھیں۔ ہم نے ساتھ میں ڈنر کیا اور ڈھیر ساری باتیں کی اور اس دن سے ہماری اچھی دوستی ہو گئی۔ اس کے بعد ان کا ہمارے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ وہ جب بھی آتے اپنے ساتھ مٹھائی،
پھل اور اکثر فاطمہ کے لیے کھلونے بھی لے کر آتے تھے۔ ان کی محبت اور اپنائیت دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی۔ ہمیں لگتا تھا کہ اس انجان شہر میں ہمیں ایک اور اچھا دوست خاندان مل گیا ہے۔ وقت گزرتا رہا، رحمان کے کولیگ اور ان کی فیملی سے ہماری دوستی دن بدن گہری ہوتی چلی گئی۔ ان کا ہمارے گھر آنا جانا اب معمول بن چکا تھا۔ میری بہنیں بھی ان سے کافی گل مل گئی تھیں۔ ہم اپنی زندگی میں مگن تھے، اس بات سے بالکل انجان کہ ہماری انہی خوشیوں پر کسی کی حسد بری نظر لگ چکی ہے۔ پھر ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ شروعات بہت معمولی چیزوں سے ہوئی۔ ہمارے گھر سے چیزیں غائب ہونے لگیں۔ کبھی میری کان کی بالیاں نہ ملتی، کبھی رحمان کے آفس کی ضروری فائل۔ ہم پورا گھر میں چھان مارتے، ہر الماری، ہر دراز، لیکن وہ چیز ملتی ہی نہیں تھی۔ اور پھر 2-3 دن بعد وہ چیز اچانک اسی جگہ سے مل جاتی جہاں پہلے 10 بار ہم دیکھ چکے ہوتے تھے۔ شروع میں یہی سوچتی تھی کہ شاید میں ہی چیزیں رکھ کر بھول جاتی ہوں یا فاطمہ کھیلتے ہوئے ادھر ادھر کر دیتی ہوگی۔ لیکن پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک دن رحمان نے مجھے کچھ رقم سنبھال کر رکھنے کے لیے دی۔ وہ رقم کافی زیادہ تھی۔ انہوں نے کہا، ارم، یہ پیسے 2 دن کے لیے اپنے پاس حفاظت سے رکھ لو۔ آج سیٹرڈے ہے، بینک بند ہوں گے، میں منڈے کو تم سے لے کر بینک میں جمع کروا دوں گا۔ میں نے وہ رقم بہت احتیاط سے اپنی الماری کے لاکر میں رکھ دی اور اسے لاک کر دیا۔ اس لاکر کی چابی ہمیشہ میرے پاس ہوتی تھی۔ پیر والے دن جب رحمان نے مجھ سے وہ رقم واپس مانگی تو میں نے اطمینان سے جا کر لاکر کھولا، لیکن جیسے ہی میں نے اندر دیکھا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لاکر بالکل خالی تھا، رقم وہاں موجود نہیں تھی۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ چابی ہر وقت میرے پاس ہوتی تھی، لاکر ٹوٹا ہوا بھی نہیں تھا، تو پھر پیسے کہاں جا سکتے تھے؟ ہم دونوں شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ 4 دن اسی عذاب میں گزر گئے۔ میں نے رو رو کے اللہ سے بہت دعائیں کی، اور پھر چوتھے دن ایک معجزہ ہوا۔ میں نے جب صبح یوں ہی مایوسی کے عالم میں لاکر کھولا تو وہ پیسے وہیں پہ موجود تھے، اسی طرح صحیح سلامت۔ ہم حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ ہم نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور سوچا کہ شاید ہم سے ہی کوئی غلطی ہوگی۔ اس واقعے کے بعد گھر میں چیزوں کا غائب ہونا اور پھر کچھ دنوں بعد اچانک واپس مل جانا ایک معمول سا بن گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک نئی اور زیادہ پریشان کن مصیبت شروع ہو گئی۔ اب ہمارے گھر کی چیزیں، خاص طور پر الیکٹرانک کا سامان، ایک ایک کر کے خراب ہونے لگا۔ ایک دن ہمارے ہاں نیا فریج اچانک چلنا بند ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارا اے سی بھی خراب ہو گیا۔ کبھی کچن میں پڑے شیشے کے برتن ہمیں صبح ٹوٹے ہوئے ملتے۔ یہ مسلسل ہونے والے نقصانات اب میری سمجھ سے باہر تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی قوت جان بوجھ کر ہمیں پریشان اور فائنینشلی تباہ کرنا چاہتی ہو۔ پھر ایک شام گھر کی گھنٹی بجی، میں نے دروازہ کھولا۔ باہر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ 2 انجان آدمی رحمان کو اپنے کندھوں کا سہارا دے کر کھڑے تھے۔ رحمان بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ میں یہ دیکھ کر اتنا گھبرا گئی کہ میرے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رحمان آفس میں اپنی کرسی پر بیٹھے کام کر رہے تھے کہ اچانک انہیں چکر آئے اور وہ وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ یہ ان کے آفس کے ہی لوگ تھے جو انہیں گھر چھوڑنے آئے تھے۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے انہیں چیک کیا اور بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر اچانک بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ میں یہ سن کر اور پریشان ہو گئی۔ رحمان کو تو کوئی بی پی کا ایشو ہی نہیں تھا، پھر یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ جب انہیں ہوش آیا اور ان کی حالت کچھ سنبھلی تو میں نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے کمزور آواز میں بتایا، مجھے نہیں پتا کیا ہوا، میں بالکل ٹھیک تھا، اچانک میرے سر میں وہی شدید درد ہوا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں گر گیا۔ اس واقعے کے بعد ہمارا اصل خوفناک امتحان شروع ہوا۔ رحمان پھر کبھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو سکے۔ انہیں اب بیٹھے بیٹھے اچانک چکر آنے لگتے تھے اور وہ وہیں پہ گر جاتے تھے۔ انہوں نے گھر سے باہر نکلنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی وہ باہر جانے کی کوشش کرتے انہیں شدید گھبراہٹ ہونے لگتی۔ ان کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی کہ لگتا ابھی دل بند ہو جائے گا۔
وہ بتاتے ہیں کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے پیر زمین پر نہیں ہیں اور وہ ابھی گر جائیں گے۔ ان کی حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی، ہر وقت ان کا بی پی ہائی رہتا، جب بھی وہ بستر سے اٹھتے انہیں چکر آتے۔ وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ وہ ایک پل کے لیے بھی مجھے کمرے سے باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے اکیلا مت چھوڑو، مجھے اکیلے پن سے خوف آتا ہے، ایسے لگتا ہے اگر میں اکیلا رہ گیا تو کوئی چیز مجھے مار ڈالے گی۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت پریشان رہنے لگی۔ میرا ہنستا بستا تندرست شوہر اب بستر پر ایک معذوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شدید سٹریس اور ڈپریشن کا نتیجہ ہے۔ ان کی دعائیں مسلسل چل رہی تھیں، لیکن ان کی حالت میں بہتری کے بجائے بگاڑ آ رہا تھا۔ ایک رات اچانک میری بہنوں کے کمرے سے کلثوم کی زوردار چیخ سنائی دی۔ میں بھاگ کے اس کے کمرے میں گئی۔ وہ بستر پر بیٹھی بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، میں نے ابھی کھڑکی پر ایک بہت ہی برا خوفناک چہرہ دیکھا ہے، وہ باہر سے اندر جھانکا تھا۔ میں یہ سن کر چونک گئی۔ ہماری بلڈنگ میں 24 گھنٹے گارڈ موجود ہوتا تھا، پھر بھی تسلی کے لیے ہم نے CCTV فوٹیج دیکھی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کلثوم کو سمجھایا کہ شاید اس نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، لیکن میرے دل میں خوف کے بیج اب ایک پورا درخت بن چکے تھے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا تھا، کوئی چیز، کوئی شیطانی قوت ہماری زندگی کو آہستہ آہستہ تباہ کر رہی تھی، اور میں بالکل بے بس تھی۔ رحمان کی بیماری اور گھر میں ہونے والے پراسرار واقعات نے ہم سب کو ذہنی طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہم ہر وقت ایک اندیکھے خوف کے سائے میں جینے پر مجبور تھے۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہمارے شک کو یقین میں بدل دیا کہ ہم پر کسی شیطانی قوت کا حملہ ہوا ہے۔ میری چھوٹی بہن کلثوم دوپہر کے وقت کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں اور نمرا ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اچانک ہمیں کچن سے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ ہم فوراً اس کی طرف بھاگے۔ اندر کا منظر دیکھ کر ہماری روح کانپ گئی۔ کلثوم زمین پر گری ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں سبزی کاٹنے والی ایک تیز چھری تھی۔ وہ اس چھری سے اپنی کلائی کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل لال تھیں اور چہرے پر ایک وحشتناک تصور تھا۔ میں اور نمرا فوراً اس پر لپکیں اور زبردستی اس کے ہاتھ سے چھری چھین لی۔ وہ عجیب طرح سے چٹپٹا رہی تھی، جیسے وہ اپنے جسم میں موجود ہی نہ ہو۔ وہ ہمیں پوری طاقت سے دھکا دے رہی تھی، ایک ایسی طاقت جو ایک 18 سال کی لڑکی میں ناممکن تھا۔ ہم دونوں نے مل کر اسے بہت مشکل سے پکڑے رکھا، اور پھر اس کے حلق سے ایک ایسی آواز نکلی جس نے ہمارے ہوش اڑا دیے۔ وہ آواز کلثوم کی نہیں تھی، وہ ایک بہت ہی بھاری، مردانہ اور خوفناک آواز تھی۔ اس آواز میں وہ بولی، چھوڑ دو مجھے، میں اسے مار دوں گا، میں اس کی بیٹی کو بھی مار دوں گا، میں رحمان کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں تم سب کو تباہ کر دوں گا۔ یہ سن کر ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی شیطانی چیز، کوئی جن داخل ہو چکا ہے۔ میں نے فوراً اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ جیسے ہی قرآن کی آیت میرے منہ سے نکلی، کلثوم کا جسم زور زور سے تڑپنے لگا، جیسے اسے کرنٹ لگ رہا ہو۔ وہ زور سے چیخی اور پھر وہیں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ابھی اس واقعے کو 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ اندر سے کمرے سے رحمان کے دل خراش چیخ سنائی دی۔ میں کلثوم کو نمرا کے پاس چھوڑ کر بھاگتے ہوئی کمرے میں گئی۔ جو منظر میں نے دیکھا میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ رحمان کا پورا بیڈ ہوا میں معلق تھا۔ وہ زمین سے تقریباً 4 فٹ اوپر تھا اور آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ رحمان بیڈ پر لیٹے ہوئے چیخ رہا تھا، نیرم بچاؤ مجھے نیچے اتارو۔ میں یہ دیکھ کر اتنا دہشت زدہ ہو گئی کہ میں بھی چیخنے لگی۔ میں نے اونچی آواز میں دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ میں نے نمرا کو آواز دی۔ وہ جب اندر آئی، اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کی بھی چیخ نکل گئی۔ وہ فوراً بھاگ کر بلڈنگ کے گارڈ کو بلا کر لائی۔ گارڈ بھی اندر کا منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ میں مسلسل روتے ہوئے اونچی آواز میں قرآن پڑھتی رہی۔ اچانک ایک زوردار دھڑم کی آواز کے ساتھ بیڈ زمین پر آ گرا۔ ہم سب فوراً رحمان کی طرف بھاگے۔ وہ بری طرح سے ڈرے ہوئے تھے۔ میں، رحمان، اپنی بیٹی فاطمہ
اور اپنی دونوں بہنوں کو لے کر فوراً گھر سے باہر نکل گئی۔ میں سیدھا اپنے پڑوسیوں کے گھر گئی۔ ہمارے پڑوسی بہت ہی نیک اور شریف لوگ تھے۔ انہوں نے جب ہماری یہ حالت دیکھی، ہم سب رو رہے تھے، ہمارے چہرے خوف سے زرد تھے، تو وہ ہمیں فوراً اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ ہم نے اپنی پوری کہانی شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتایا۔ ان کے گھر کے بزرگ جو بہت دیندار آدمی تھے، انہوں نے پوری بات سن کر کہا، بیٹی یہ کوئی روحانی مسئلہ لگتا ہے۔ انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر محلے کی مسجد سے قاری صاحب کو بلوایا۔ قاری صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے ہم سب کو دیکھا اور پھر مجھ سے پوری تفصیل پوچھی۔ میں نے انہیں گھر کی چیزوں کا غائب ہونے سے لے کر رحمان کی بیماری اور آج ہونے والے خوفناک واقعات تک سب کچھ بتا دیا۔ قاری صاحب نے کچھ دیر آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھا، اور پھر جو انہوں نے بتایا اس نے ہمارے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ انہوں نے کہا، بیٹی آپ کے پورے خاندان پر، خاص طور پر آپ کے شوہر پر بہت سخت کالا جادو کروایا گیا ہے۔ آپ پر شیطانی جنات مسلط کیے گئے ہیں، جن کا مقصد آپ لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے، بیمار کرنا اور آخر کار جان سے مار دینا ہے۔ میں یہ سن کر چونک گئی اور رونے لگی، اور میں بولی، لیکن قاری صاحب ہم تو اس شہر میں نئے ہیں، ہمارے یہاں کسی سے کوئی جھگڑا، کوئی دشمنی نہیں ہے، کون ہو سکتا ہے جو ہمارے ساتھ ایسے کرے گا؟ قاری صاحب نے جواب دیا، مجھے نام بتانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی ہے وہ آپ کا کوئی قریبی ہے، جس کا آپ کے گھر میں بہت آنا جانا ہے۔ میرے ذہن میں فوراً رحمان کے اسی کلیگ، اس کی وائف اور اس کی فیملی کا خیال آیا، جو ہمارے گھر میں اکثر آتی تھیں۔ اس کے سوا ہمارا کسی اور سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ قاری صاحب نے مزید کہا، گھر میں اچھی طرح تلاشی لیں، ایسی چیزیں اکثر تعویذ کی صورت میں کہیں نہ کہیں چھپائی ہوتی ہیں۔ میں نے، نمرا نے اور گارڈ نے ہمت کی اور ڈرتے ڈرتے واپس اپنے فلیٹ میں گئے۔ ہم نے پورا گھر چھان مارا، ہر کونا، ہر الماری، ہر بستر کے نیچے، ہمیں کچھ بھی نہ ملا۔ ہم جب مایوس ہو کر واپس آنے لگے تو باہر سے گارڈ کی آواز آئی، بی بی جی ادھر آئیں، مجھے باہر پھولوں کی کیاری سے کچھ ملا ہے۔ جب ہم باہر گئے تو دیکھا اس نے مٹی میں سے 3 چھوٹے چھوٹے کالے کپڑے میں لپٹے ہوئے تعویذ نکالے تھے۔ ہم وہ تعویذ لے کر فوراً قاری صاحب کے پاس آئے۔ انہوں نے احتیاط سے انہیں کھولا۔ ان کے اندر عجیب و غریب نقشے بنے ہوئے تھے اور سرخ سیاہی سے شیطانی کلمات لکھے ہوئے تھے، ساتھ میں ہمارے نام بھی موجود تھے۔ قاری صاحب نے فوراً ان تعویذوں کو آگ لگا کر جلا دیا۔ جیسے ہی وہ تعویذ جل کر راکھ ہوئے، ہمارے فلیٹ کے اندر سے ایک ایسی زوردار آواز آئی جیسے کوئی بم پھٹا ہو۔ ایسے محسوس ہوا جیسے پوری بلڈنگ میں زلزلہ آ گیا ہو۔ ہمیں اندر سے چیزوں کے گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ سلسلہ تقریباً آدھا گھنٹہ جاری رہا۔ ہم سب پڑوسیوں کے گھر میں بیٹھے کانپ رہے تھے۔ قاری صاحب مسلسل قرآن پڑھ رہے تھے۔ پھر اچانک مکمل خاموشی چھا گئی۔ قاری صاحب نے کہا، الحمدللہ جادو کا اثر ٹوٹ گیا ہے، لیکن یاد رکھنا کالے جادو کا اثر الٹ جاتا ہے، یہ اکثر اپنے کرنے والے پر بھی واپس پلٹتا ہے۔ قاری صاحب کے عمل کے بعد رحمان کی حالت دن بدن بہتر ہونے لگی۔ ان کے چکر اور گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ ہم نے وہ فلیٹ چھوڑ دیا اور ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ آہستہ آہستہ ہماری زندگی واپس نارمل ہونے لگی۔ اس واقعے کے کچھ مہینے بعد ہمیں خبر ملی کہ رحمان کے اسی کولیگ کا ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس حادثے میں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ خود ہمیشہ کے لیے معذور ہو کر ویل چیئر پر آ گیا۔ ان کی بیٹی، جس کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی، اسے بھی طلاق ہو گئی۔ میں نے دل میں سوچا، جس نے حسد کی آگ میں جل کر ہماری خوشیوں کو نظر لگائی تھی، اس کی اپنی زندگی تباہ و برباد ہوگی۔ اس نے اپنے شیطانی عمل سے نہ صرف اپنے ایمان کو کھویا، بلکہ اپنی بیوی، اپنی صحت اور اپنی بیٹی کی خوشیوں کو بھی کھو دیا۔ واقعی جو دوسروں کے لیے گڑھا ہوتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن خود اسی میں گرتا ضرور ہے۔